السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وندامنا وأشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محمده وأولياء أمته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین کرام، آج کی یہ مبارک شب بارات ہے، یہ مبارک رات بارات کی رات ہے، کامیابی و کام آمانی کی رات ہے، نصرت و فتح مندی کی رات ہے، شفا و سلامتی کی رات ہے۔ یہ مبارک رات افضال الہی کے خزانوں کو بخشوانے کے لیے آئی ہے، یہ گناہگاروں پر مغفرت نچھاور کرنے کے لیے آئی ہے، یہ گناہ و سیاہ سے زخم خوردہ دلوں کے لیے مسیحا بن کر آئی ہے، اور یہ دل کے درد جگر کے سوز کو گرمانے کے لیے آئی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم کو یہ موقع سرفراز فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، جس قدر ممکن ہو سکے آج کی مبارک شب میں اپنے مالک و خالق حقیقی کو یاد کریں، اور پھر اس کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ آج کی رات مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ آج کی شب اپنے رب سے جو کچھ طلب کیا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم کو عطا کرے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، شعبان میں 5 حروف رکھتے ہیں۔ شعبان آپ لکھ لیں تو شعبان لکھنے میں 5 حرف لگتے ہیں، جیسا کہ معراج جو گزر چکی ہے رات، معراج میں بھی 5 حروف ہیں۔ اب معراج کے 5 حروف کا خلاصہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ معراج میں پوری معراج کا خلاصہ مل جائے گا 5 حروف میں۔ میں موضوع تو نہیں ہے لیکن بات چھڑی ہے تو وہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح معراج میں 5 حروف ہیں اور 5 حروف میں پورے معراج کا خلاصہ مل جائے گا، جیسے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش، رے سے راج، الف سے اللہ اور جیم سے جبریل، پورا خلاصہ دیکھ لیں آپ۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پر تشریف لے گئے، رے سے رات کے حصے میں گئے، پوری رات نہیں رات کے حصے میں گئے، علی سے اللہ سے ملنے گئے، اور
تمہیں مل گیا. ایسے ہی شعبان میں بھی 5 حروف ہے. شین، عین، بے، الف اور نون. 5 کو ملا دو تو شعبان. لیکن الگ الگ کر کے دیکھ لو تو 8 حروف کے بدلے مسلمانوں کو ایک چیز عطا کی گئی ہے. جیسے شین سے شفاعت، شفقت و شفاعت. عین سے عزت، بے سے بر کے معنی نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور الہی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری دوست ابو حفص کبیر کا جب انتقال ہوا تو 8 مہینے کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا کیا حال میں کہ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے اور رنگ بھی زرد پڑ گیا ہے. میں نے ان کو سلام کیا لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا. میں نے کہا سبحان اللہ، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ جواب نہیں دیتے. تو وہ کہنے لگے کہ سلام کا جواب دینا بھی دنیا میں عبادت ہے اور اب ہم کو عبادت کی کیا ضرورت. ذرا غور کریں، سلام کا جواب بھی دینا عبادت، ثواب دیتا ہے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. صحابہ کے جھرمٹ میں اور اتنے میں ایک صحابی آئے، انہوں نے آتے آتے کہا السلام علیکم. میرے آقا نے فرمایا دس. پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا نے فرمایا 20. میں تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا نے فرمایا 30. صحابہ منتظر ہیں. میرے آقا یہ فرماتے 10 20 30. معاملہ کیا ہے؟ اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آپ کا یہ کلام میرا حق میرا ہمارے قبل میں نہ آ سکا. تو آپ نے فرمایا 10 20 30. میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو جب انہوں نے کہا السلام علیکم، رب نے 10 نہیں کیا تھا کہ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رب نے ان کو 20 نہیں کیا تھا کر دی. اور جب انہوں نے پورا ساتھ کیا تو میرے رب نے ان کو 30 نہیں کیا تھا کر دی گئی. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ ہمارا ماحول تو ایسا ہو گیا ہے کہ ماحول میں لاہور پڑھنے کو دی جاتا ہے کیونکہ ہمارا کلچر ہو گیا ہے ویسٹرن کلچر. آپ کسی بھی صاحب دولت سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، فوراً جواب ملے گا ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، سائنٹسٹ بنائیں گے. لیکن کسی صاحب دولت کے زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، مولوی بنائیں گے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حافظ اور عالم وہی بچے پڑھیں گے جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں. یعنی جو غریب ہے ان کے لیے بھی یہ تعلیم ہے. ہمارے پاس تو دولت کی انبار ہے، لہذا جب ہم اپنے بچے کے اسکول کا سلیکشن کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ اسکول کیسا ہے. سینٹ میرج میں، سینٹ کانوینٹ میں، سینٹ جوزف میں ایسے اسکول کو ہم چنیں گے جہاں پر انگریزی ماحول ہو، جہاں پر ویسٹرن کلچر ہو. اس کا اثر یہ ہے کہ بچے دن میں 3 قسم کے سلام کرتے ہیں. صبح اٹھو تو گڈ مارننگ، دوپہر میں گڈ ایوننگ، رات اور پھر شام ہو جائے تو گڈ ایوننگ اور پھر رات ہو جائے تو گڈ نائٹ. قسم قسم کے سلام. ارے حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچا تو ایک لڑکا اپنے ہاتھ میں گلدستہ لے کر آیا اور قبر پہ رکھ کر کہا ہلو ریڈیو بھائیو ہاؤ ڈو یو ڈو. میں نے کہا کم بکا تو نے یہ کہا تھی تو کیا کہہ دیا ہاؤ ڈو یو ڈو. کہنے لگا بات دراصل یہ ہے مولانا کہ آپ کے والد نے آپ کو دین علم سے آراستہ کیا تو آپ نے فاتحہ پڑھ دیا. میرے والد نے یہی تعلیم دیا اس لیے میں نے یہی کہہ دیا. ہمارا حال یہ ہے. المختصر یہ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ تو بڑے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا ہے اور زخم کیوں بڑھ گیا ہے. تو وہ کہنے لگے جب لوگ مجھے دعوت کر کے لوٹ چکے
تو دو فرشتے میرے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور میرے سارے گناہ گننے لگے اور گرد مارنے لگے. ان کے گرد مارنے کی وجہ سے میرے تمام بدن میں آگ لگ گئی. پھر قبر نے مجھ سے کہا کہ تجھے اللہ سے شرم نہیں آئی. یہ کہہ کر قبر نے ایسا دبایا کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو کر چور چور ہو گئی. شعبان کی پہلی تاریخ تک میں اسی عذاب میں مبتلا رہا. اور جب شعبان کی پہلی تاریخ آئی تو آنکھ کے قید سے آواز آئی کہ اے میرے فرشتوں اب میرے اس گناہگار بندے سے عذاب کو ہٹا دو, کیونکہ یہ شعبان کی راتیں جاگ جاگ کر ہماری عبادت میں گزاری ہے اور دن کو اچھا روزہ رکھا ہے. اس لیے ہم نے شعبان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اس کی بخشش کرتی ہے اور تم بھی اس کو جنت اور رحمت کی خوشخبری سنا دو. سبحان اللہ. یہ ہے شعبان کی ادنا فضیلت. خاصی ہے کہ ساری رات عبادت اور خداوندی کی اطاعت میں گزاری جائے, ورنہ آج ہمارا جاگنا بیکار جائے گا. ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ یہ جاگنے کی رات آتے ہی نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بھائی جاگنا مقصد ہے, چاہے کسی بھی طرح جاگے, چاہے ہوٹل میں بیٹھ کر گپ شپ مارتے ہوئے جاگے یا پھر روڈ پر کرکٹ کھیلتے ہوئے, گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے, یا پھر فون میں بزی رہ کر گیم کھیلتے ہوئے. ہمارا جاگنا ایسا جاگنا, یا پھر ٹو ویلر لے کر کے رائڈنگ کرتے ہوئے جاگے نہیں. یہ جاگنے کی رات اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہماری رات سگریٹ بیڑی کے دھوئے میں اڑائی جائے. یہ رات آئی ہے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی بخشش طلب کرنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھو دوستو, اللہ رب العزت چونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ شاید آپ نماز عشاء میں جب حاضر ہوئے ہیں تو ابھی تک بیٹھے ہوئے, میں آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں. الحمدللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہ آپ کے لیے بخشش والی رات ہے. آپ کا بیٹھنا یوں ہی ضائع نہیں جائے گا, بلکہ یہاں پر بیٹھنا ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے گا. لہذا اطمینان کے ساتھ بیٹھے, اور اگر کوئی اٹھ کر جانا بھی چاہے تو اس کو آپ روکنے کی کوشش مت کریں, کیونکہ جو اٹھ کر جائے گا وہ ضرورت پر نہیں جائے گا. اگر آپ اس کو روکیں گے تو پھر وہ تنہا نہیں روکے گا, ساتھ میں دو چار کو لے کر کے اٹھے گا. لہذا جو جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیں, لیکن آپ کے بیٹھے ہیں دلچسپی کے ساتھ تو مجھے تقریر بھی کرنے میں مزہ آئے گا. چونکہ ابھی اتوار کے دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, اس لیے کہ یہ بچے جو ہے تقریباً معراج شریف سے پہلے مجھ سے وقت لیے تھے. اگر میں نہیں آتا تو پھر دھوکا ہو جاتا. میں آگے آیا ہوں آپ کے لیے. اب آپ میں اگر سننے کی دلچسپی ہو تو میں تقریر جاری رکھوں, چونکہ مجھے اور مقام پر بھی جانا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پیرانے پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ پر خلودگی طاری ہوئی. مجھ پر خلودگی یعنی وہ نیند جو کچی پکی ہوتی ہے نا, وہ خلودگی کہلاتی ہے. حضور پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ مجھ پر خلودگی طاری ہوئی اور میرے قلب پر یہ القاء ہوا کہ اے عبد القادر, مجھے نیکوکار سے زیادہ گناہگار پسند ہے. بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر القاء ہوا, فرمایا رب نے کہ اے عبد القادر, مجھے نیکوکار سے زیادہ گناہگار پسند ہے. میرے آقا پیرانے پیر بات کرتے ہیں کہ مولا تجھے تو نیکوکار پسند ہونا چاہیے تھا, لیکن گناہگار کیوں؟ میرے رب فرماتا ہے کہ ہاں اے عبد القادر, مجھے نیکوکار تو پسند ہے مگر ان سے زیادہ وہ گناہگار پسند ہے جو
لطف آتا ہے کہ میں اپنی رحمت کا خصوصی نزول ان پر کرتا ہوں. اور سنو عبد القادر، یعنی یہ نیک لوگ اس امید میں رہتے ہیں کہ ادھر کام کمان کے ادھر جنت مل جائے گی. گویا نیک لوگ جنت کو تکتے رہتے ہیں، لیکن گناہگار میرے مکھڑے کو تکتے رہتے ہیں کہ مولا اگر تیرا کرم ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. نیکوکار سے زیادہ ان گناہگاروں کو پسند فرماتا ہے جو گناہ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں آ جائے، روتا ہوا گر گراتا ہوا، اور جب وہ آتا ہے تو رب تبارک و تعالی ان گناہگاروں پر اپنی خاص رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے. اور پھر ایک بات اور، حضور قطب الدین بختیار کاکی، سرکار بختیار کاکی، آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے؟ حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہے، پہلے خلیفہ، دلی شریف میں آرام فرما ہے. حضور قطب الدین بختیار کاکی اپنی تصنیف میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر زبان سے واقعہ سنو گے کانوں سے ٹکرائے گا پھر اثر ختم ہو جائے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو پورے تدبر کے ساتھ سماعت فرمائیں، بڑا لطف آئے گا. آئیے میں آپ کے تدبر باندھنے کے لیے مدد بھی کرتا چلوں. میں آپ کو ہیلپ کروں کہ آپ تصور کرتے چلیں. حضور قطب الدین بختیار کاکی اپنی تصنیف میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ وہ خانہ کعبہ ہیں، بیت اللہ شریف ہیں، کہ کچھ لوگ طواف میں مصروف ہیں، تو کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ نماز نافلہ ادا کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، تو کچھ لوگ وظائف ادا کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ خانہ کعبہ کو تک رہے ہیں. النظر الی کعبۃ العبادہ، خانہ کعبہ کو تکنا بھی عبادت ہے. النظر الی عالم العبادہ، اور ایک عالم کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ کو تک رہے ہیں، کیسے میں بزرگ جن کا شمار دعوائن میں سے ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص جن کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا ہے، جن کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ کے خلاف کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے آنکھوں پکا کے ساتھ یہ بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے کہ مولا تیری کائنات میں اتنی مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیری کائنات میں اتنے پرندے نہیں جتنے میرے گناہ ہے، ان پرندوں کے اتنے پر نہیں جتنے میرے گناہ ہے. تیرے کائنات میں اتنے درخت نہیں جتنے میرے گناہ ہے، ان درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیرے کائنات کے ریگستان میں اتنے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہے. مولا تیرے کائنات کے سمندروں میں اتنی مچھلی نہیں جتنے میرے گناہ ہے. تیرے کائنات کے سمندروں میں اتنا ساگ نہیں جتنے میرے گناہ ہے. یہ بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے. ان کے رونے کی وجہ سے سب بن سکتے کا عالم تاری تھا، سب حیبت سے لگا پر اندام تھے، سب سچے پین پر کام رہے تھے. وہ بزرگ جن کا شمار کبھی دعوائن میں سے ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس شخص کے دامن کو پکڑ کر کہا اے شخص لگتا ہے تو کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تو اس کو معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے. لیکن وہ شخص ہے کہ فقط بیان کرتا جاتا روتا جاتا کہ تیری کائنات میں اتنی مخلوق نہیں جتنے میرے گناہ، اتنے پرندے نہیں جتنے میرے گناہ، اتنے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، سمندروں میں اتنی مچھلی نہیں جتنے میرے گناہ. یہ بیان کرتے جاتے روتے جاتے. سب پڑھ سکتے
حضرت آدم تعالی سب حیبت سے ٹکا پر انداز، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پکڑ کر کہا اے شخص میں نے تیرے لیے دعا کی ہے اور بھی دعا کروں گا، اپنی نیکی اپنی تجھے دے دوں گا، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ اگر تو ہے کون، چہرے سے نقاب کو تو الٹے ہوئے دے، ذرا اپنا چہرے کا دیدار تو کرا دے، لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہگار ہے، میں نے دعا کی ہے اور بھی دعا کروں گا، نیکی بھی دے دوں گا، لیکن ذرا چہرہ تو دکھا دے، آخر تو کون ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں جن کا شمار تبے تابعین میں سے تھا، وہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے چہرے سے جب نقاب کو پلٹا، جیسے ہی چہرے کا دیدار کیا، سر سے پیر تک کام گیا، وہ رونے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ امام زین العابدین تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، امام زین العابدین، سراج السالکین۔ آپ تصور کریں کیا ان کے قریب بھی گناہ پہنچ سکتا ہے؟ جو اہل بیت میں سے جن کے تعلق سے خود میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، اور میری اہل بیت نوح علیہ السلام کے کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ پار ہو گیا، کیا ان کے قریب بھی گناہ جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن پھر بھی یہ گناہگاروں کی لوگری اوڑھ کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ رحمت جو اللہ رب العزت کی گناہگاروں پر خاص ہوتی ہے، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ گناہگاروں کی لوگری اوڑھ کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی تصنیف میں حضور قطب الدین بختیار کاکی ایک اور واقعہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ولی اللہ تھے، نوجوان اللہ کے ولی تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ جب وہ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت خوف خداوندی سے روتے رہتے، ہمیشہ روتے رہتے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر وقت گلیوں میں چلتے پھرتے ہر وقت روتے رہتے روتے رہتے، اور جب رات ہوتی تو انہوں نے اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں ایک چھت سے رسی کو باندھ لیا تھا، رسی لٹکا کر رکھ دیا تھا۔ جب رات ہوتی تو آپ اپنے حجرہ شریف میں آ جاتے، اپنے کمرے میں آ جاتے، اور پھر اس رسی کو، اس پھندے کو اپنے گلے میں ڈال لیتے اور جھول کر کہتے کہ مولا اب تیرا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے، جو کچھ سزا دینا ہے یہی دے دینا، مگر آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو پھر وہی الفاظ دہراتے۔ آپ سوچیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ جو گناہوں سے پاک و صاف، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، گناہگاروں کی لوگڑی ہو گیا، ساری عمر شریف اسی عمل میں گزری۔ جب آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کا وقت، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے اے امی جان، آپ مجھ سے 3 وصیتیں فرما لیں، 3 وصیتیں کر لیں۔ ماں نے فرمایا بول بیٹا کیا وصیت چاہتا ہے، کیا وصیت ہے؟ تو آپ نے پہلی وصیت یہ کی کہ اے امی جان، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح خطر سے انزلی سے پرواز کر جائے، تو آپ ایسا کرنا ایک رسی لے لینا اور میرے پیروں میں باندھ دینا اور چاروں کونوں کھسیٹنا اور یہ کہنا کہ دیکھ اللہ کے نافرمان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سی ایسی نافرمانی ہے؟ ابھی ساری زندگی تو خدا و رسول کے بچہ کے مطابق گزری ہو، ایک لمحہ کے لیے خدا و رسول سے غافل نہیں رہے، ساری عمر خدا و رسول کی اطاعت میں گزاری اور خوف خداوندی سے روتے رہے۔ اب دوسری وصیت انہوں نے یہ کی کہ اپنی جان، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری روح
मसाफत से उनसली से परवास कर जाए तो आप मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, ताकि कोई देखने वाला ये ना कहे कि अल्लाह के नाफरमान का जनाजा जा रहा है। अल्लाह अकबर जी। और तीसरी वसीयत, खास वसीयत, मैं इस वसीयत को हमारे नौजवानों के लिए खास तौर पर पॉइंट आउट कर रहा हूं, वो ये कि अपनी जान जब लोग मुझे दफन करके लौट जाए तो आप मेरी कब्र पर आ जाना और कुछ देर आप मेरी कब्र पर ठहर जाना। मुमकिन है कि माँ की कदमों की वजह से अल्लाह ताला मुझ पर अज़ाब नाज़िल न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की अहमियत और अज़मत क्या है, इन औलिया कामिलीन की बारगाह से सीखो माँ की अज़मत क्या है। और आज हमारे नौजवानों का हाल भी क्या हो रहा है वो भी देखे। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि एक मर्तबा मेरे आका झुरमट में सहाबा के फरमाया कि सुनो, अगर कोई अपने वालिदैन को या इनमें से किसी एक को जो इंतकाल भी कर जाए मौजूद हो, उनको अगर एक नजर मोहब्बत भरी नजर से देख ले तो फिर वो हज मकबूल का सवाब पाता है। सुभान अल्लाह। हज मकबूल। इस मजमे में पता नहीं कि कितने हाथी है ना, इस मजमे में तो काफी तो हाथी होंगे। कितने हुज्जाज हैं जो हज करके आए हैं। कितना पैसा खर्च किया भाई हाजी साहब आपने? 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, पता नहीं 6 लाख, कितना पैसा खर्च करके हज को गए, तकलीफ उठाए, जाकर वापस आए, इतना रुपया खर्च किया। उन्हीं हाजी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाजी साहब जरा आप मुझे बॉन्ड पेपर पर ये लिख के देंगे कि आपने इतना पैसा खर्च किया, तकलीफ उठाकर जाकर के आए, क्या आपका हज कबूल है? है कोई हाजी जो मुझे गारंटी दे दे कि मेरा हज कबूल है, मेरा हज मकबूल है? कोई हाजी ये गारंटी दे ही नहीं सकता कि मेरा हज कबूल है। कोई गारंटी दे नहीं सकता। और बात चाहिए मेरे आका ने फरमाया कि अरे तुम अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी नजर से एक नजर भी देख लो तो तुम हज मकबूल का सवाब पा लोगे। मकबूल हज का सवाब। रुपया नहीं खर्च किया, तकलीफ नहीं उठाया, अरे मोहब्बत भरी नजर से देख लिया तो हज मकबूल का सवाब। और बात जाइए मेरे सहाबा पर। सहाबा उठना चाहिए, या रसूल अल्लाह, अगर हम दिन में बार बार अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी नजर से देख रहे, मेरे आका ने फरमाया तो फिर वो बार बार हज मकबूल का सवाब पाता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये है माँ बाप की अहमियत, ये है माँ बाप की अजमत। एक साथी मेरे आका की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक मन्नत की थी। मन्नत हकीकत हमारे कहने में गलती होती है। वो मन्नत बच गई, वो मन्नत नहीं है, वो मिन्नत है। मिन्नत, उसे मिन्नत कहा जाता, लेकिन वो मन्नत ही लगे। ठीक है, एक साहबी ने मन्नत कर दी कि अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं जन्नत की ऊपर की चौखट को चुनूंगा और नीचे की चौखट को चुनूंगा। जन्नत के दरवाजे की ऊपर की चौखट को भी चुनूंगा और नीचे की चौखट को भी चुनूंगा। उन्होंने मिन्नत की थी, वो मिन्नत पूरी हो गई। हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये मिन्नत की थी और मेरी मिन्नत कबूल हो गई। अब मैं ये बात बताए कि मैं जन्नत के दरवाजे को कैसे चूमूं? जिंदगी में तो मैं जन्नत को देख नहीं सकता, अब मैं चूमूं कैसे? और बात करके मेरे आका ने फरमाया, जा बाप की पेशानी को चूम ले, माँ के कदमों को चूम ले, और जन्नत की ऊपर की चौखट और नीचे की चौखट को चूम ले। बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जिनके
والدین آج بھی موجود ہیں، خدمت کا موقع ملتا ہے تو خدمت کر رہے ہیں، جنت کو کما لیں، یہ خدمت کا موقع ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بعض نوجوان اپنے والدین کی عظمت نہیں جانتے، والدین کی اہمیت نہیں جانتے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی شب بارات کی رات آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے کا واقعہ کہ میں حافظ بابا نگر میں مسجد صالحین ایک مسجد میں خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا، بالکل مسجد کے قریب ہی میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بدبخت نے اپنی ماں کو اپنی پیر کی چپل سے مار رہا تھا۔ خدا جہنم نصیب کرے ایسی اولاد کو جو اپنی ماں باپ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، اپنی ماں باپ کی تعریف نہیں کرتے۔ ارے آپ ذرا غور کرتے چلے کہ وہ جو 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا خون کا خون پلاتی رہی، 9 مہینے مکمل ہوئے، ماں اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے، بچہ جنم لے رہا ہے، اس وقت جو تکلیف ماں اٹھا رہی ہے وہ تکلیف کیسی تکلیف جان جا کر واپس آ رہی ہے۔ اس نے اتنی تکلیف میں اپنے بچے کو جنم دیا، بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد اپنا خون کا خون پلاتی رہی، پرورش کرتی رہی، بچہ بڑا ہوتا گیا، اب کھانا کھلانے کا وقت آیا، ماں اپنا پیٹ کاٹتی رہی، اپنے بچے کو نوانا کھلاتی رہی، تعلیم سے آراستہ کیا، بچہ بڑا ہو گیا، ماں کو خیال آیا، ذرا غور کرتے چلے، ماں کو خیال آیا کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کر دی جائے۔ ماں اپنے بچے کی شادی کر رہی ہے، بہو آتے ہی اب بہو کا آنا تھا کہ اپنے شوہر کے کام کرنا شروع کر دی۔ تمہاری ماں ایسا کہتی ہے، تمہاری ماں ایسا کہتی ہے، تمہاری ماں ایسا کرتی ہے، تمہاری ماں ایسا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور یہ بیوی کا غلام ہو گیا، یہ چوروں کا غلام ہو گیا، اب یہ بیوی کے باتوں میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے۔ ارے میرے دوستو ذرا غور کرو کہ میرے آقا نے جو تعلیم دی ہے، ماں کی اہمیت و عظمت وہ کب سیکھو گے؟ المختصر یہ کہ وہ نوجوان ولی اللہ کا وصال ہو گیا، ان کی روح قبض انزلی سے پرواز کر گئی۔ ماں وعدے کے مطابق رخصہ لے کر کے آگے بڑھ رہی تھی تاکہ پیروں میں باتیں ہاتھی کے قید سے آواز آئی کہ خبردار اے خاتون، یہ ہمارا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، اور میرے دوست کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، میرا دوست تو مجھ سے آ کر کے مل چکا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہے اللہ کے ولی جو باوجود گناہوں سے پاک و صاف لیکن پھر بھی گناہگاروں کی لوٹنی اوڑھ کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ رحمت جو گناہگاروں پر خاص ہوتی ہے اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے امام کون؟ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، جس کی ہم اقتدا کرتے ہیں، ان کی خبرداری کا حال کیا تھا وہ بھی آپ سن لیں، اور آج ہمارے نوجوانوں کی خبرداری کا کیا حال ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد آپ روڈ پر نکل کے دیکھ لیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوٹلیں تو فل ہوگی، پانی کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک، لیکن مسجد میں وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت بالکل نہیں۔ اگر ہم عشاء سے بیٹھ گئے تو بہت بڑا کام کر دیں، کہ بہت بڑا تیر مار دیا ہم نے، عشاء کی نماز سے آئے اور بیٹھ گئے، جیسے ہی ختم ہوئی فوراً مسجد خالی۔ حال یہ ہے مگر اولیاء اللہ کی طرف رجوع کرے، ان کی
बेदारी कैसे होगी थी। हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला जिसकी हम इक्तिदा करते हैं, उनकी बेदारी का क्या हाल था कि आपके एक शागिर्द इस ख्याल से कि चलो आज चलकर देखें कि हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला की बेदारी कैसे होती है, इस ख्याल से कि वो कूफे की जामा मस्जिद में हाजिर आए और एक कोने में छुप कर बैठ गए। हुजूर इमाम आजम अबू हनीफा नमाज इशा से फारिग होकर अपने हुजरा शरीफ को तशरीफ ले जाते हैं। दिन में जो आलिमाना लिबास इख्तियार फरमाए हुए थे वो पकड़ करके गुलामाना लिबास पहन लेते हैं और फिर उसी कूफे की जामा मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और एक कोने में सुतून से तेज लगाए हुए ठहर जाते और अपने रेशम मुबारक को, अपनी दाढ़ी मुबारक को अपने मुट्ठी में पकड़कर खींचते और कहते कि मौला तेरा गुनाहगार अबू हनीफा तेरी बारगाह में हाजिर है, जो कुछ सजा देना है यही दे देना, मगर आखिरत में रुसवा ना करना। ये कहकर इतना रोते कि बेहोश होकर गिर पड़ते और जब होश आता तो फिर अर्ज करते कि मौला अगर अबू हनीफा बचा जाए लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिसकी सारी की सारी जिंदगी खुदा व रसूल की ताक में गुजरी, एक लम्हा के लिए भी खुदा व रसूल से काबिल नहीं गए, लेकिन फिर भी गुनाहगारों की लोदड़ी ओढ़कर रब की बारगाह में पेश हुए हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो रहमत जो गुनाहगारों पर रब की खास होती है उसको हासिल करने के लिए। मेरे दोस्तों, गनीमत जानो, आज की रात हमारे लिए गनीमत है। इस रात को गपशप मार कर मत उड़ाओ, इस रात को अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर लो। क्या पता कि रमज़ान शरीफ में मिले कि ना मिले। जी आज तो ये है। और फिर हमारा रब कैसा रब है? वो तो गफूरुर रहीम है, वो करीम है, वो चाहता है कि बस किसी ना किसी तरह मेरे बंदों की बख्शिश हो जाए, मेरे बंदों की माफ़िरत हो जाए। और फिर वो बहाने तलाश करता रहता है, बहाने तलाश करता रहता है। एक हदीस पाक तो आप अक्सर सुने बैठे, अक्सर उलमाए किराम से हदीस पाक को आप सुने बैठे। मैं दोहराते हुए एक खास नुक्ते की तरफ एक पॉइंट आउट आपको करके दिखाना चाहता हूँ। वो ये कि आपने तो ये सुना होगा कि एक शख्स जो 99 कत्ल कर चुका था, 99 मर्डर, 99 कत्ल कर चुका था, दिल में ख्याल आया कि मैंने 99 कत्ल किए, क्या रब तबारक व तआला मेरे गुनाह को भी माफ करे? लिहाजा वो आलिम के पास गया, आलिम के पास जाकर पूछने लगा कि रब मैंने 99 कत्ल किए हैं, चाहता हूँ कि रब के हुजूर तौबा कर लो, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो आलिम साहब जो थे वो जलाल में आ गए, आकर कहने लगे 99 कत्ल करने के बाद भी तू तौबा की उम्मीद रखता है? चाह तेरी तौबा कबूल नहीं हो। वो बोला अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो फिर ये 99 ही क्यों, 100 मैं टारगेट ही पूरा कर दूं। लिहाजा वो आलिम को भी कत्ल कर दिया। अब 100 पूरे हो गए, लेकिन बार बार दिल में यह ख्याल आ रहा है कि मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? लिहाजा किसी ने उससे कहा कि फलां मकाम पर एक आरिफ है, आरिफ से जाकर पूछ ले। वो गया एक आरिफ के पास, एक खानकाह शरीफ में एक आलिम बैठे हुए थे, जाकर पूछने लगा कि हुजूर मैंने 100 कत्ल किए, लेकिन चाहता हूं कि रब की बारगाह में तौबा कर लूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? वो आलिम कहते हैं कि हाँ, तेरे और तेरे अल्लाह के बीच कोई हायल नहीं, यकीनन तेरी तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन तू एक काम कर कि फलां मकाम पर अल्लाह के वली रहते, औलिया अल्लाह रहते हैं, तू ऐसे कर उनकी बारगाह में जा, उनकी खिदमत में रहकर रब की बारगाह में तौबा कर ले, यकीनन तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। लिहाजा वो गया, अपने घर से निकला इरादे के साथ वलियों के दर की तरफ,
आधा रास्ता तय हुआ था, बराबरी भी आधे रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अज़ाब के फरिश्ते भी। अब अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे ये 100 कत्ल कर चुका है, ये एक आदिल का भी कातिल है, लिहाजा हम इसे ले जाएंगे, दोज़ख के दर्दनाक अज़ाब में डाल देंगे। और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि नहीं, ये तौबा का इरादा करके निकला था, रब ने इसकी तौबा तो कबूल कर लिया, लिहाजा हम इसे ले जाएंगे और जन्नत में डाल देंगे। अब फरिश्तों में बहस व मुबाहिसा होने लगी, लिहाजा ये पाया कि अब इस मसले को रब की बारगाह में पेश कर दे। रब की बारगाह में पेश कर दिया गया। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरी फरिश्तों, झगड़ो मत, ऐसे करो, झगड़ो नहीं, ऐसे करो। ये उसके घर से जहां से वो निकला था, जहां उसका इंतकाल हुआ, वो रास्ता मापो। जहां इंतकाल हुआ वहां से मेरे वलियों के घर का रास्ता मापो। अगर उसके घर का रास्ता करीब है, अज़ाब के फरिश्तों तुम ले जाओ। अगर मेरे वलियों के घर का रास्ता करीब है, रहमत के फरिश्तों तुम ले जाओ। एक तरफ तो रब तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया, और दूसरी तरफ जमीन को ये हुक्म दिया, ऐ जमीन तुम सुकन का मेरे वलियों के दर के तरफ। अरे जब उसने इरादा किया था तभी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर चुका था। अब यहाँ पर एक मुद्दा आप समझ लें, यहाँ पर एक इशारा दिया गया कि जो लोग आज हमको औलिया अल्लाह से डराते हैं ना, वलियों के पास नहीं जाना, दरगाहों को नहीं जाना, वहां जाने से शिर्क होगा, वहां कुफ्र होगा। अरे कहाँ का शिर्क होगा भाई, जरा कोई मुझे बताए कहाँ शिर्क होगा। अब यहाँ पर दो मसले मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज भी जब हम अपने मरहूम पर फूल चढ़ाते, मरहूम के कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि दलील क्या है। फूल चढ़ाने की दलील पूछी जाती है, वो भी दलील आज आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि दरगाहों पर जाना शिर्क है। मैंने एक से पूछा भाई दरगाह पर जाना शिर्क कैसे, दरगाहों पर जाने से शिर्क कैसे होगा। बोला बात दरअसल ये है कि तुम लोग दरगाहों को जाते हो, वहां पर सजदे करते, सजदे हम कहाँ सजदे करते। बोले देखो दरगाहों में सजदे नहीं तो और क्या हो रहा है। अरे मैंने कहा मियां वो तो तालीमी सजदा है ना, तो बोले शिर्क है। मैंने कहा अगर ये फतवा शिर्क का लगाना है तो पहले कुरान पर लगाओ, अल्लाह पे लगाओ, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया उसजुदू आदम। किसको हुक्म दिया था? फरिश्तों को, इब्लीस को हुक्म दिया था कि उसजुदू आदम का सजदा करो। जितने फरिश्ते थे वो सब तो सजदे में झुक गए। इब्लीस ने सजदों का, फरिश्तों का भी साथ नहीं किया, उसने सजदा नहीं किया। तो रब ने क्या किया? काफिरों में उसको शुमार कर दिया। तालीमी झुकना का एक मौलाना बड़े जोरदार तकरीर कर रहे थे। जोरदार तकरीर में उन्होंने ये कहा कि भाई अगर दूसरा सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करें, और जब दूसरा सजदा जायज नहीं तो फिर तुम जाकर के कब्रों पर क्यों सजदे करते हो। मैंने कहा मियां बात दरअसल ये है कि तुमने उस बात को तो समझाई नहीं, हदीस को समझाई नहीं है। और अक्सर इन मौलवियों में अक्सर हदीस को समझते नहीं है, बस बयान करते रहते हैं, जो मन में आया बोल दिया। हदीस को समझना के लिए उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में जानो अदब तय करो, तब कहीं तुम्हें हदीस समझ में आएगी। मेरे आका की ये हदीस बात है, मेरे आका ने कहा फरमाया कि अगर दूसरा सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों का सजदा करे। लेकिन वो कौन सा सजदा था? वो था सजदा इबादत। सजदा इबादत जो अल्लाह के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो सजदा इबादत का जिक्र हदीस में है, तालीमी सजदे का नहीं। तालीमी सजदा अगर हराम होता तो फिर अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया इब्लीस को उस्जुदू आदम का सजदा कर। बात समझ में आ रही है? और एक बात, एक हदीस और जो ये लोग पेश करते हैं,
ایک اور حدیث کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ حدیث کو واٹس ایپ کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے تو بہت پھیلایا گیا, اور اس حدیث کو بقا کس نے, نائب نے, جو آج کل گم ہو گیا وانٹیڈلی ہے, اس نے تقریر میں کہا تھا یہ حدیث کیا تھی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میری قبر کو عید گاہ بناؤ, تم میری قبر کو عید گاہ بناؤ. یہ حدیث کو اس نے بیان کر کے اس کا جو ڈیفینیشن دیا, اس کا جو وضاحت کی, تو آپ اس نے وضاحت کیسے کی کہ دیکھو خود حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید گاہ بناؤ, مطلب تم لوگ میری قبر پر مت آیا کرو, میرے نام آیا کرو. بس اس طرح اس نے سمجھا دیا, بھولا بھالا سنی مسلمان سن لیا اور پھر نیچے منڈی کر کے بات کو مان لیا. ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے, کیونکہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر, پیج نمبر, ورس نمبر سب بتاتے ہیں, پھر یہ حدیث بتایا وہ نہیں ہے, بات تو صحیح ہے. نہیں دوستو, یہ حدیث ہے ضرور, لیکن اس کی وضاحت آپ علماء اہل سنت سے سنے تو بات سمجھ میں آتا ہے. حدیث میں کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید گاہ بناؤ. توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے بات کرو اور جواب بھی چاہتا ہوں, آپ مجھے جواب بھی دینا پڑے گا. میرے آقا نے فرمایا میری قبر کو عید گاہ بناؤ. اب مجھے آپ یہ بتائیں, رمضان کی عید سال میں کتنے دفعے آتی ہے؟ پورا مجمع جواب دے بھائی, ایک مرتبہ آتی ہے, چاہے وہ رمضان ہو یا بقرعید ہو, سال میں ایک ہی دفعے آتی ہے, سال میں ایک ہی دفعے آتی ہے. اب آپ سنو حدیث کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا تم میری قبر کو عید گاہ بناؤ. مطلب یہ ہوا کہ تم سال میں ایک دفعے میری قبر پر مت آیا کرو, بلکہ بار بار میری قبر کی حاضری کیا کرو. کم از کم دل میں یہ خواہش کرو کہ حضور کے قبر اکبر کی زیارت ہو جائے. تو یہ حدیثیں اس طرح بیان کر کے بھولے والے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے میاں, کسی جاہل سے جاہل کو پکڑ کر پوچھو کہ تو جس کی بارگاہ میں آیا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں یا یہ خود اللہ ہے, یہ خدا ہے. وہ جاہل بھی کہے گا بیوقوفی کے باتیں مت کرو, یہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ان کو ہم خدا نہیں مانتے, یہ خدا کے دوست ہیں. پھر کیسے ہوگا؟ تو ایک نے کہا نہیں, بات دراصل یہ کہ جو تم لوگ چومتے ہو نا, ہمیں چومنے سے اعتراض ہے. جا کے ہم نے کہا ہم چومتے ہیں, تو بولے چومنے